ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہی یہی ہے کہ اللہ کا قرب اور تقرب کیسے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی گڈ بکس میں بندہ کیسے آ سکتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے سعادتوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ مہینہ ہر مومن کے لیے اپرچونٹی مہیا کرتا ہے کہ مومن آئے اور آ کر اللہ رب العالمین کے مقربین میں شمار ہو جائے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ محترم ناظرین، یہ رمضان کا مہینہ یہ فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی ساعات، اس کے پر افروز لمحات ہر وقت اللہ کی رحمت سے معمور ہوتے ہیں۔ اس کی گھڑیاں اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے ہوتی ہیں، اور ہر مومن کی، ہر مسلمان کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کا کوئی لمحہ، اس کی کوئی ایک گھڑی بھی ایسی نہ جائے کہ جو میرے ہاتھ سے ضائع ہو جائے، میں اس کو ضائع کر بیٹھوں اور میں اس سے اللہ رب العالمین کا قرب نہ حاصل کر سکوں۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہی یہی ہے کہ اللہ کا قرب اور تقرب کیسے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی گڈ بکس میں بندہ کیسے آ سکتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے سعادتوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ مہینہ ہر مومن کے لیے اپرچونٹی مہیا کرتا ہے کہ مومن آئے اور آ کر اللہ رب العالمین کے مقربین میں شمار ہو جائے، اللہ رب العالمین کے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کا قرب حاصل کیے ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی، حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ جس نے کسی میرے دوست سے، ولی سے دشمنی کی، جو اللہ کے مقربین میں بندہ شامل ہوتا ہے، جس کسی نے ان کے ساتھ بغض رکھا، ان کے ساتھ دشمنی کی، اللہ کہتے ہیں آذنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، آپ تصور کریں کہ جس کے ساتھ اللہ رب العالمین اعلان جنگ کر دیں، وہ کون سا شخص ہوگا کہ اس کی سروائیول اب دنیا میں صحیح سلامت اور بقا کے ساتھ رہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا فَرَضْتُهُ۔ بندے نے کبھی اتنا زیادہ تقرب حاصل نہیں کیا مگر طریقہ اس کا یہی ہے جو میں اللہ نے اس پہ چیزیں فرض کی ہیں۔ اللہ نے فرض کی نماز، فرض کیا روزہ، کہ بندہ اب قریب اللہ کے ہو، ان عبادات کو کر کے اللہ کی گڈ بکس میں شامل ہو جائے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ قرب کا بہترین طریقہ فرائض کی پابندی۔ پھر اس کے بعد فرمایا بندہ ہمیشہ مزید قربت اختیار کرتا ہے نوافل کا اہتمام کر کے، نفلی عبادات کا اہتمام کر کے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اتنا اہتمام کرتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي تَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چھوتا ہے۔ اور اب یہ ہے، إِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ اب کیفیت یہاں تک آ جاتی ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق اتنا بہترین ہو جاتا ہے، اگر وہ مجھ اللہ سے سوال کرتا ہے میں اس کو ضرور عطا کر دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو ضرور پناہ عطا کر دیتا ہوں۔ سوال کرے مجھ سے، پناہ چاہیے، میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بندے کے ساتھ ایک تعلق کا ایک سلسلہ ہے جو ایک نیک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ وہی بندہ ہے جو
اللہ کے لیے اعلان کرتا ہے، جس کو اللہ نے کہا کہ کہیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہیے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور جب سارا کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے تو محترم ناظرین پھر اس کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک بات فرما دی، آپ نے بالخصوص رمضان کے ایسے عمل کے حوالے سے جو نفلی عمل ہے، آپ نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، مومنوں رات کا قیام ضرور کیا کرو، کیوں؟ انہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے نیک لوگوں کی صفت تھی، وہو قربۃ الی ربکم، اور یہ تمہارے رب کی طرف قرب کا ذریعہ ہے، تم یہ کام کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے مقربین میں شمار کریں گے۔ اور محترم ناظرین، یہ رمضان المبارک کی ساعت تو ویسے ہی اتنی اچھی ہیں کہ بندہ کسی مجلس میں بیٹھ جائے، کسی مسجد میں بیٹھ جائے، کسی دین کی مجلس میں جہاں پہ اللہ کے دین کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ، جب بھی کوئی لوگ بیٹھتے ہیں اللہ کا ذکر اس میں کرتے ہیں، الا حفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، ونزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، سبحان اللہ کیا بات ہوگی، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں آ کے ڈھانپ لیتی ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں کا تذکرہ ان میں کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہے۔ آج دنیا میں ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل وہ چاہتا ہے میں اتنا مشہور ہو جاؤں، ساری دنیا مجھے جاننے لگ جائے، انسان کی فطرت ہے، چاہتا ہے میں اتنا حکومتی کارندوں کے قریب ہو جاؤں، میں جو کام چاہوں کر لوں، میرا سکہ چلے، میرا آرڈر چلے، میری رٹ چلے، خواہش ہوتی ہے، کیوں؟ کہ میں بادشاہ کا تقرب حاصل کر لوں، اہل اقتدار کا تقرب حاصل کر لوں۔ جب وہ کوشش کرتا ہے تو وہ بسا اوقات کر بھی لیتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے یہ سارے کا سارا تعلق اس کی حیثیت دنیا کے ساتھ ہے، ادھر دنیا ختم، ادھر اس کا تعلق سارے کا سارا ختم، جیسے دنیا گئی بندہ مرحوم، بندہ مغفور، اس کا مسکن قبر، کوئی اس کا عہدہ نہیں ہے، عہدے ختم، سارا کچھ ختم۔ لیکن اگر اس مالک کے ساتھ تعلق بنا کے رکھا، اس مالک کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھا، تو اللہ رب العالمین اس اپنی قربت کا انسان کے ساتھ اظہار بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اس مقرب آدمی کو جس نے نماز روزے کے ساتھ اللہ کی نزدیکی اور تقرب حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، اور جب ضائع نہیں کریں گے تو پھر یقینی بات ہے کہ بندہ اللہ کے ہاں ایک اعلیٰ ترین منصب پہ فائز ہوگا۔ اور پھر دیکھیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس رمضان المبارک میں ایسے ایسے عمل ہمیں کرنے چاہیے جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو، اور تقرب جنت کی صورت میں بھی ہوتا ہے، تقرب نیکیوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے، جنت تو رب نے عطا کرنی ہے دنیا میں کیے گئے عمل کی بدولت۔ حدیث میں آتا ہے ان للہ 99 اسما، کہ اللہ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو شمار کر لیتا ہے، انہیں یاد کرتا ہے، اس کے مطابق اپنا عمل کر لے، اللہ سے تعلق قائم کر لے، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے۔ کتنا اچھا عمل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن، سبحان اللہ کیا کمال کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس میں موجود ہے کہ بندہ جب اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، اللہ کے ساتھ قربت رکھتا ہے، ہر رجوع اللہ کی طرف کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور تمثیل سورج کو، چاند کو، ستارے کے حوالے سے جب یہ دعویٰ کیا کہ یہ رب ہے، یہ رب ہے، یہ بھی غائب ہو گیا، میں انی لا احب الافلین، میں تو چھپنے والوں سے محبت نہیں کر سکتا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ جب بندہ اللہ سے تعلق بناتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر ایسی چیز انسان کے ذہن میں ڈالتے ہیں، انسان کے اندر ایسی چیز ڈال دیتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی،
کہ ابراہیم کہتے ہیں میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیے، فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بھی پیدا کیا ہے، وہ ذات ہے۔ میرا تعلق اس اللہ کے ساتھ ہے اور اس خالق و مالک کے ساتھ میرا تعلق ہے، فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ محترم ناظرین، اور پھر جب بندہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے اور اللہ کی نزدیکی اور قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی بنیاد اخلاص کی دولت سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں حکم اس چیز کا دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتے ہوئے سارا دین اس کے لیے خالص کریں، الا للہ الدین الخالص۔ تو یہ دین خالص اللہ کے لیے، اپنی نیت کو صاف رکھنا، اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے تمام عبادات کے لیے خالص کرنا، اس سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابی کو، فرمایا علیک بالصوم، کہ میرے صحابی روزے کو لازم پکڑ، روزے کو پر پیرا دے، اس عمل کو لازم پکڑ، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، کیونکہ روزے جیسا عمل اس کی مثل ہی کوئی نہیں ہے۔ اس سے تقرب حاصل ہوتا ہے، اس سے بندہ اللہ کے نزدیک جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ ہم مومن لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں، تو اس سے قبل بھی مثالیں دی گئیں کہ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کہ جن لوگوں نے تمسک کیا، لازم پکڑ لیا کتاب کو، نماز قائم کی، اللہ کہتے ہیں اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وہ بندہ میرا قریبی بندہ رہتا ہے، وہ بندہ میرے ساتھ محبوب بندہ بن جاتا ہے، میں اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہوں، پھر اس کے کان، سماعت، بصارت، ہر چیز کا میں کردار ادا کرتا ہوں۔ بندہ کرتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، ہاتھ سے وہ چیز چھوئے گا جو میں چاہوں گا، کان سے وہ چیز سنے گا جو میں چاہوں گا، آنکھ سے وہ چیز دیکھے گا جو میں چاہوں گا۔ تو اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اس رمضان کی بابرکت ساعات میں ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں اخلاص کی دولت کے ساتھ اللہ عملی دولت بھی ایسی دے کہ ہم تیرے مقربین میں شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔